ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو دین کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کرو، ہم بولے کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو، اللہ بول رہا قرآن میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے، کئی دن تک نہیں آئے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور بھیج کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، بلا کر لے کر آؤ۔ تو ثابت بن قیس سے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے اعمال ختم ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے دوستوں سنو میری بات کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں ہیں، حدیث بول رہے، حدیث کو بیان کر رہے، لوگ اس محفل میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف نمایاں ہے۔ اور جب آپ حدیث بیان کر چکے، اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکا تو ایک بچھو نکلا۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ تو امام مالک نے کہا کہ میں رحمت للعالمین کی حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس کے ادب کو ملحوظ رکھ کر اس ڈسنے والے کی ڈس کو برداشت کر رہا تھا بچھو کی، کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو، ہم کو پیٹو، ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ، اور اسلام میں آپ اسلام پہ تنقید کرو، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو، کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، تم میری انگلی کاٹو گے، میں تکلیف کا اظہار کروں گا۔ تم میرا پیر توڑ دو گے، میں تکلیف سے رو پڑوں گا۔ تم مجھے پیٹو گے، میں تکلیف سے رو دوں گا۔ تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے، میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر رسول کی شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، ہمارا دل ہے، دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، سر اور جسم پر حملہ برداشت کریں گے۔ اور بکواس بکتے لوگ بولے ہیں کہ صاحب وہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب شناب بکا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا، اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا، تھوکنے والے کے چہرے پر تھوک گرتا ہے۔ اور
قرآن میں بتلایا گیا، سنو، قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، وہ بھی گستاخی کرتا تھا، تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں۔ ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا۔ آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دیں؟ کیوں ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چاند سے مٹھی لا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھی جاؤ۔ مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر، جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا ہے، گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر۔ جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں، یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکل رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے۔ مگر کوئی سیکولر پارٹی کا آدمی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لیٹر بھیجایا، راشٹروادی کو لیٹر بھیجایا، سماجوادی کو بھیجایا، جتنے یہ سب لوگ ہیں سب کو خط بھیجایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو، امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا۔ مگر کوئی نہیں آئے، اور سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی، نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی، یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یاد رکھو مہاراشٹرا کے مسلمانوں، جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروائیں گے۔ تم نے ایک کوشش کی، تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا، اور آج مہاراشٹرا کی حکومت پریشان ہے۔ بی جے پی کے 5 ایم ایل ایز مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے کہ جس نے پرافٹ محمد کی شان میں گستاخی کی، اناب شناب بکنے کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے۔ یہ آج کا مسلم نوجوان، یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں، جب بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹرا کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عظمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے ہیں اور نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگز کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا۔ تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا، تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا کہ مہاراشٹرا میں ایسے فرزندان توحید ہیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے۔ اب حکومت بھی پریشان، اب شنڈے پریشان، فڈنویس پریشان، اب یہ سیکولر پارٹی بھی پریشان۔ یہ کیا ہو گیا؟ بولو، کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ کیا تمہاری زبانوں کو
کون سا ایسا تالا لگ چکا ہے تم اس مسئلے پر نہیں بولنا چاہتے؟ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور اب ہماری مانگ کا لیٹر ان کو دیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب سنو ایکناتھ شنڈے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا۔ آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ جب یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عظمت رسول کے لیے ہم کیا جا کر نہیں بیٹھ سکتے؟ ایکناتھ شنڈے فڈنویس تو حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں، ایکناتھ شنڈے، فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امیت شاہ، سنو ہماری اس بات کو، سنو ہماری اس بات کو، اب شیر جاگ چکا ہے، اب شیر جاگ چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، بیٹا اٹھ، کل حشر کے میدان میں ہم کو شفاعت دلانے والے کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو، میں سلام کرتا ہوں، اور یاد رکھو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے ہمارے، دیکھو بارش بھی رک گئی ماشاءاللہ، اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں، بارش ہو رہی تھی اپن نکل کے برسا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کوئی بات نہیں۔